اللہ 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 ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللہ رب العزت کا وجود یہ ضروری ہے اور یقینی ہے، اور اللہ کے وجود کو ضروری اور یقینی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اس کائنات کے لیے علت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب اتنے بڑے کائنات کو دیکھا تو دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ جب اتنے بڑے کائنات کو دیکھا، یہاں دریائے ہیں، یہاں ہوائیں ہیں، اور یہاں ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند ہے، آسمان ہے، جب ان چیزوں کو دیکھا تو دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ وہ اپنے مشاہدے کو دیکھ کر بھی کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے کائنات کو بنانا کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اتنے بڑے نظام کو بنانا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا ہوا بلکہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اس بات پر غور کر رہا ہے کہ اتنے بڑے کائنات کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ سوچ کی بات۔ ایک سوچ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خود بخود وجود میں آیا، اتنے بڑے کائنات کو کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف وہ سوچ ہے جو کہہ رہے کہ جب یہ کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ سوچ کی بات۔ ایک نے سرے سے خدا کے وجود کا انکار کر دیا، اور دوسرے نے اسی کو اللہ کے وجود پر دلیل بنایا۔ اچھا جی، اب دیکھیے، دنیا کا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر موجود چیز کے لیے کوئی موجد ہوتا ہے، یا ہمارے عربی زبان میں یوں کہا جائے کہ ہر فعل کے لیے کوئی نہ کوئی فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی فعل بغیر فاعل کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی فعل بغیر فاعل کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی نا، اور یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس عالم کو عالم کہا جاتا ہے، عالم۔ اور عالم کے معنی ہے پہچاننے کا آلہ، پہچاننے کا ذریعہ۔ اور اس کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان دو قسم کا ہے، اور اللہ کے ہاں جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اگر یہ غیب کا پردہ درمیان سے اٹھ گیا پھر تو سارے کافر ایمان لے آئیں گے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ بالغیب یعنی بن دیکھی باتوں پر ایمان لانا۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے، ایمان ہے۔ عذاب قبر کو کسی نے دنیا کی زندگی میں دیکھا؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ جنت و جہنم دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے
یہ اصل جو کمال ہے نا یہ لفظ غیب میں ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور جب وہ غیب والی چیز مشاہدے میں آتی ہے نا پھر ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا، پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اب فرعون نے بھی ایمان لایا، لیکن کس وقت لایا؟ کہ جب اس نے مشاہدہ کر لیا اب ایمان لاتا۔ تو یاد رکھے ہر کافر کفر جب مرتا ہے نا تو مرتے وقت ہر کافر ایمان لاتا ہے، لیکن پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، پھر اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب ہو جائے، اور اگر اللہ ظاہر ہو گئے سب کے سامنے اور کہہ دیا کہ جی میں اللہ ہوں تو پھر ایمان بالغیب رہا نہیں۔ اگر ایمان بالغیب ہے تو معتبر ہے، ایمان بالغیب نہیں ہے تو معتبر نہیں ہے۔ تو اس سے اس اعتراض کا بھی جواب ہو گیا کہ جو ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو پردے میں کیوں رکھا ہے، اپنے آپ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ تو ایک بات تو یہ ہے اللہ اپنے آپ کو دکھاتے کیوں نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ وہ ایمان بالغیب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات یہ لامحدود ہے۔ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری عقل میں آئے، جو ہماری عقل میں آئے ہم اسے مانیں گے، اور جو ہماری عقل میں نہ آئے ہم اسے نہیں مانیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی دلیل حسی ہوتی ہے، سامنے نظر آتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی دلیل حسی نہیں ہوتی، وہ عقلی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کے وجود، اب غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھ لیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، جب نظر نہیں آتا تو میں اللہ پر ایمان کیسے لے آؤں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ہے کسی چیز کا وجود اور ایک ہے کسی کی جسمیت، یہ الگ الگ چیز ہے۔ جسم ہونا الگ چیز ہے، موجود ہونا الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر موجود کا جسم بھی ہو۔ اللہ جسم سے پاک ہے لیکن موجود ہے، جسم سے پاک ہے لیکن موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا جسم ہے ہی نہیں لیکن وجود ہے۔ ایک ملحد سے گفتگو کے دوران میں نے کہا آپ تو عقل کی بنیاد پر سب کچھ چلا رہے ہو نا، اور اس عقل کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ اس عقل کی وجہ سے آپ نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، تو بتاؤ یہ عقل کہاں؟ یہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ آپ انکار بھی نہیں کر سکتے عقل کا کہ ہم عقل کو نہیں مانتے، اور آپ دکھا بھی نہیں سکتے کہ یہ عقل ہے۔ تو جب اللہ تمہیں نظر نہیں آیا تو تم نے انکار کر لیا، لیکن جب عقل تمہیں نظر نہیں آئی تو تم نے انکار نہیں کیا۔ ایک آدمی کو درد ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے، وہ درد اور دکھ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بھائی مجھے درد ہو رہا ہے، کدھر ہے درد؟ دکھاؤ، ورنہ تو پھر خود کو جھوٹا ماننے کے لیے تیار ہو، نہیں دکھا سکتے۔ لیکن جب اللہ نظر نہیں آتے تو اللہ کے وجود کا انکار کرتے۔ تو عقل کی بنیاد پر اب یہ بات یاد رکھیے، اللہ جسم کیوں نہیں ہے، اللہ کی صورت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں صورت محدود چیز کی ہوتی ہے، جو جسم ہے نا وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ ایک تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو خدا ہے وہ مر جاتا ہے اور پھر وہ نیا خدا کی جنم میں آتا ہے، لیکن خدا نہیں مرتا۔ ان کے ہاں خدا بھی مرتا ہے اور پھر وہ نئے جنم میں پھر دوسرے خدا کی شکل میں آتا ہے۔ اور مسلمانوں کا خدا کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
جو ایک ہے اسے نہ کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی احد، دیکھیے ایک ہوتا ہے واحد، واحد اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں دوسرا ہو، اور ایک ہوتا ہے احد، احد اسے کہتے ہیں جو یکتا ہو۔ اللہ احد ہے، کیوں؟ اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے جو جسم ہوتا ہے نا، چاہے وہ جیسے بھی جسم ہو، اس کی لمبائی ہوتی ہے، چوڑائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، اور جس چیز کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے نا، وہ چیز ایک دن اس کو کہتے ہیں مرکب، وہ کئی اجزاء سے مرکب ہوتی ہے، اور جو بھی چیز مرکب ہے نا اس کے لیے اصول یہ کہ وہ تباہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جسے کبھی فنا نہیں آ سکتی، تو اللہ رب العزت کا جسم نہیں ہے، اللہ رب العزت کی صورت نہیں ہے۔ صورت اس کی ہوگی جو محدود ہے، لامحدود کی کیا صورت؟ وہ جسم سے بھی پاک ہے، وہ صورت سے بھی پاک ہے۔ اچھا جی ہماری عقل میں نہیں آتا، جب ہماری عقل میں نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی یہ تمہاری عقل کو معیار کس نے بنایا؟ تمہارے عقل کو معیار کس نے بنایا ہے؟ دیکھیے اللہ نے ہر چیز کو عقل دی ہے، ہر جاندار کے پاس عقل ہے۔ ایک چونٹی ہے اس کے پاس بھی عقل ہے، گدھا ہے اس کے پاس بھی عقل ہے، بھینس ہے اس کے پاس بھی عقل ہے، گائے بیل بکری ہے اس کے پاس بھی عقل ہے۔ عقل تو سب کے پاس ہے، عقل سے فارغ تو کوئی نہیں ہے۔ انسان کی عقل ان کے بنسبت کچھ زیادہ ہے، لیکن عقل کل نہیں ہے۔ آپ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اللہ کے مخلوقات میں ہم نے ابھی 5% چیزوں کا مشاہدہ کیا، باقی تو ہم نے کیے ہی نہیں۔ صرف 5% اشیاء کا مشاہدہ آپ نے کیا، باقی تو آپ نے کیے ہی نہیں۔ تو اب وہ اللہ رب العزت کی ذات کے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ عقل کی بنیاد پر۔ عقل ہر چیز میں، لیکن ہر جاندار میں، لیکن انسان کی عقل عام جانداروں کے بنسبت یہ ممتاز ہے، عام جانداروں کے بنسبت انسان کی عقل یہ زیادہ ہے۔ اچھا اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علم کے ذرائع اور اسباب ہیں، علم کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پتہ چلا نرم ہے، سخت ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے۔ کبھی کسی چیز کے چکھنے سے پتہ چلتا ہے میٹھا ہے، کھٹا ہے، کسی کا دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن جہاں ان حواس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا، اب میں نے ہاتھ لگایا، ہاتھ سے پتہ چلا کہ بخار ہے، آنکھوں سے دیکھا تو پتہ چلا سفید داڑھی ہے، اور خوشبو لگائی تھی سونگھی تو پتہ چلا خوشبو لگائی ہے، بات چیت کی تو پتہ چلا ماشاءاللہ اردو زبان بول رہا ہے۔ ان سب کا پتہ کس سے چل رہا ہے؟ ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے وغیرہ۔ لیکن اب میں نے آگے دیکھا کہ ان کا کوئی نام بھی ہوگا، ان کا کوئی فون نمبر بھی ہوگا، ان کا کوئی شناختی کارڈ نمبر بھی ہوگا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ آنکھیں بتا رہی ہے؟ یہ آنکھیں نہیں بتا رہی، یہ کان نہیں بتا رہا، یہ عقل بتا رہی ہے۔ ان کے ماں باپ بھی ہوں گے، ان کا کوئی گھر بھی ہوگا، گھر کا کوئی ایڈریس بھی ہوگا، یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ عقل۔ اب جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سے پھر وحی آتی ہے۔ وحی آتی اس جگہ پر ہے جہاں عقل کی انتہا ہو جائے، اور ہم وحی کو عقل سے پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گمراہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ رمضان کے روزے کتنے ہونے چاہیے؟ کیا عقل سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اس کے بارے میں خبر دی کہ رمضان کے روزے وہ 1 مہینہ ہے۔ تو جہاں وحی کی بات آتی ہے نا، تو وحی آتی بھی وہاں سے ہے کہ جہاں سے عقل کی انتہا ہو جاتی ہے۔ تو ہماری بڑی غلطی کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری نہیں، الحمدللہ ہم تو اللہ کو مانتے۔ ملحد کی بڑی غلطی یہ ہے
کہ وہ اللہ کو اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہیں پر وہ ایسی ٹھوکر کھا جاتا ہے کہ پھر وہ کبھی سنبھل نہیں پاتا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ ان شکوک و شبہات میں پڑے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو ایکس مسلم کے نام سے کہا جاتا ہے، وہ اسلام چھوڑ کر اس کفر کے دلدل میں جا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جہاں قرآن اور سائنس کا تقابل آ جائے، قرآن کہیں پر بھی سائنس کے مخالف نہیں جاتا، قرآن کہیں پر بھی موجودات کے مخالف نہیں جاتا۔ جہاں آپ کو مخالفت نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ میں قرآن کو نہیں سمجھاؤں، اور یا میں سائنس کو نہیں سمجھاؤں۔ کسی ایک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کو وہ اشکالات پیش آتے ہیں۔ اللہ ہمیں